لائیو ڈیجیٹل نیوز اینڈ ویوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل پاکستان کو 83واں یوم آزادی مبارک ہو۔ کرپشن اور کمیشن کے ناسور نے تعمیر و ترقی وطن کے پروگرام کو درہم برہم کر رکھا ہے۔ ہمیں آج اس قومی ناسور کے خاتمے کا عہد اور رمضان المبارک کی ساعتوں میں معرض وجود میں آنے والی مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت و استحکام کے لیے دعا اور دوا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آمد رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں بھی مبارک ہو۔ آپ نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور فرما لیں۔ محکمہ صحت سندھ میں ڈاکٹر عبدالعزیز پر تحقیقات مکمل ہونے سے قبل ہی نوازشات کی بارش۔ جائز کاموں کے لیے کیا محکمہ صحت کے ملازمین کو اب ڈاکٹر عبدالعزیز والا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ تحقیقاتی رپورٹ سے قبل ہی بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ اور فہیم احمد چاچڑ کو بچانے کے لیے گزشتہ تاریخوں میں احکامات کا موجودہ تاریخ میں تشہیر ڈاکٹرز تنظیموں کی جانب سے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ حکومت سندھ نے NICVD میں امراض قلب کے غریب مریضوں کے دل کا مفت علاج بند کروانے اور 20 ارب روپے کے غبن میں نامزد ملزم ڈاکٹر ندیم قمر کو ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر کی تعمیر کا میگا پروجیکٹ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ دونوں خبروں کی تفصیل آگے خصوصی رپورٹ میں۔ خواجہ سراؤں کے لیے ہمدرد فاؤنڈیشن کی جانب سے 134 خواجہ سراؤں کو ہمدرد کارڈ کا اجرا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کی صدر محترمہ سعدیہ راشد نے خواجہ سراؤں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے پر تقریر سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا۔ 3D پرنٹنگ سے تخلیق گردے کی پیوند کاری ممکن ہو گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار معروف سائنسدان پروفیسر عطاء الرحمن نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پہلی 2 روزہ بین الاقوامی بائیو میڈیکل سائنسز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ کانفرنس سے ملکی اور بین الاقوامی ماہرین نے بھی خطاب کیا۔ سندھ میں وفاقی نرسنگ اداروں میں حکومت سندھ کی جانب سے 18ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جناح ہسپتال کے کالج آف نرسنگ میں سندھ کے ڈومیسائل کے علاوہ دیگر کوٹے کے امیدواروں کو داخلہ نہ دیے جانے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں جا پہنچا۔ ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد 28 مارچ کو انتظامی افسران سے جواب طلب کر لیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ محکمہ سے سندھ میں انصاف کے نام پر جو قانون شکنی کی نئی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، دنیا کے کسی جمہوری مہذب ملک میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صدر کے اقدام قتل پر کارروائی کے بجائے انہیں سپریم کورٹ کے حکم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گریڈ 20 کی اسامی پر گریڈ 19 کے جونیئر ترین افسر ہونے کے باوجود سندھ گورنمنٹ اسپتال کا MS مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح گریڈ 17 کے محکمہ ریونیو کے افسر فہیم احمد چاچڑ کا تبادلہ وزیر صحت کے اسٹاف افسر سے ہٹا کر ڈپٹی پروگرام ڈائریکٹر سندھ ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ میں پچھلی تاریخوں میں انہیں لگا دیا گیا۔ حکومت سندھ کی جانب سے مذکورہ دونوں تبادلوں کے احکامات عدالت عظمیٰ کی کھلی توہین ہے اور یہ سارے خلاف قانون کام آئین کے مطابق صوبہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو چیف سیکریٹری سندھ جو تمام صوبائی سرکاری محکموں میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے ضامن ہیں، ان کی جانب سے یہ اقدامات وہ کس کے حکم پر کر رہے ہیں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر فہیم احمد چاچڑ کا یہ موقف جب رشوت طلب کرنے کا واقعہ پیش آیا تو میں اس وقت وزیر صحت کا پرسنل اسٹاف افسر نہیں تھا۔ جب وہ تھے تو بھی خلاف قانون تھے، ان کا حالیہ تبادلہ بھی توہین عدالت ہے۔ وہ قانون کے مطابق کئی سالوں سے اپنے اصل محکمہ ریونیو میں ترقی حاصل کرنے کے باوجود نوکری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دال میں کالا نہیں، ساری دال کالی ہونے کے مترادف بات ہے۔ یہ قانون شکنی اور آئین شکنی ہے، لیکن حکومت اس پر کوئی کارروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی ہے۔ آخری بات، کیا قانون کے مطابق ایک رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی عمل میں نہیں لانی چاہیے تھی؟
محکمہ صحت کے ملازمین اس کھیل تماشے کے بعد یہ چہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ کیا انہیں بھی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز والا طریقہ کار پر چلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خصوصی رپورٹ کا وقت ختم ہوا۔ رمضان المبارک کا رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ماہ مقدس تمام اہل اسلام کو مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔